السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خورشید خٹک اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کیا آپ جانتے ہیں آج اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف موٹیویشن دینا ہے ان سیکیورٹی گارڈز کو جو انٹرویو کے دوران بلشڈ ہو جاتے ہیں, نروسڈ ہو جاتے ہیں یا پزلڈ ہو جاتے ہیں. اب اس کے بڑے سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی سیکیورٹی گارڈ ڈیلیگیشن کے دوران آتا ہے اور وہ بیٹھ کے انٹرویو کے دوران جب وہ بیٹھتا ہے آنسر کوشچن والے سیشن میں, تو وہ ہمیشہ نروس اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ شاید انٹرویور جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہوگا, یا ہو سکتا ہے اگر میں انگلش میں بات کروں گا تو انٹرویور مجھ پر غصہ کر سکتا ہے, یعنی ہی کین گو ہارش آن می. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ اگر آپ نے کامیاب رہنا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھ لے کہ جب بھی کبھی آپ کی انٹرویو ہوتی ہے, اب انٹرویو کے لیے آپ آتے ہو, بیٹھتے ہو انٹرویو کے لیے, کسی بھی کوشچن کا آنسر آپ نے دینا ہوتا ہے, تو ہمیشہ آپ یہ ہے کہ اپنا کانفیڈنس بحال رکھیں. کبھی بھی اپنے کانفیڈنس کو لوز نہ ہونے دے, کیونکہ اگر آپ نے اپنے کانفیڈنس کو لوز کیا تو سمجھ لو کہ آپ نے وہ انٹرویو کو لاس کر دیا, یا آپ کو انسکسیس ہو گئے, یا آپ فیل ہو جاتے ہو. اس کے بڑے سارے وجوہات ہے. جو انٹرویور ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ, اس بندے میں کتنا کانفیڈنس ہے کسی بندے کے ساتھ بات کرنے کے لیے, آیا یہ بات کر بھی سکتے کہ نہیں. کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں جو کہ بات چیت نہیں کر سکتے ہوتے. مجھے معلوم ہے کیونکہ بہت سارے سیکیورٹی گارڈز کو میں روز ریگولرلی مارکیٹ میں دیکھتا رہتا ہوں, اور ان کے ایجوکیشن کریئر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی برائٹ ہوتا ہے, بڑے اچھے مارکس انہوں نے لیے ہوتا ہے, بڑا اچھا ایک سسٹم ان کا گزرا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ پزل کیوں ہوتے ہیں؟ پزل اس کی ایک یہی وجہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے والا جو ہے وہ کچھ بہت ہی زیادہ بریلینٹ ہے اور میرے میں کچھ خامیاں ہیں. تو اس کو ہم انگلش میں انفیریورٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں, یعنی احساس کمتری. یہ احساس کمتری ہمارے ساتھ اب کا نہیں ہے, ہمارے ساتھ اس وقت سے ہے جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے. کیونکہ اس وقت کے اسکول یا جو سرکاری اسکولوں میں ہوتے ہیں وہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو دباتے ہیں, ڈانٹتے ہیں کسی لفظ پہ اگر نہیں آتا, یا اگر غلطی سے اس نے کلاس میں ہاتھ اٹھا دیا کہ مجھے آتا ہے, اور جب وہ اٹھتا ہے اس نے اس سوال ٹیچر کا دے دیا, اس سوال کا جواب دے دیا, تو اگر وہ غلط ہوتے تو ٹیچر مائنڈ کر جاتے کہ اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے ہاتھ کیوں اوپر کیا. تب سے وہ اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتا ہے, پر چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہیں ہوتا وہ بیٹھا ہی رہتا ہے, وہ اس میں کبھی بھی پھر وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ چیز نہ کرے. آپ کو انگلش آتی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہے, آپ سارے چیز سمجھتے بھی ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں. ہمیشہ انٹرویور پہلے 3 کوشچنز پوچھتے ہیں, آپ کا نام, آپ کی ہائٹ, آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی ویٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور پھر آپ سے سڈنلی پوچھتے ہیں کہ ویئر آر یو فرام, آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو اس سوال کے مد میں کبھی بھی یہ جواب نہ دے کہ آئی ایم فرام پاکستان, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ پاکستان میں ہو, تو لہٰذا پاکستان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. وہ آپ سے آپ کے شہر کے بارے میں پوچھتا ہے. جب آپ اپنے شہر کا نام لیتے ہیں تو اپنے شہر کے بارے میں پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سٹی, ایکسپلین یور سٹی ٹو می, اور آئی وانٹ ٹو وزٹ یور سٹی, وائی آئی شوڈ گو اینڈ وزٹ یور سٹی. اس طرح کے سوال وہ آپ سے پوچھتے ہیں. پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے شہر کو ایکسپلین کریں کہ آپ کے شہر میں کیا خوبیاں ہے, یا جب آپ کے شہر کا نام آتا ہے تو ذہن میں آٹومیٹکلی کیا آ جاتا ہے. جیسے کہ میں کچھ مثال دیتا ہوں کہ جب لاہور کا نام آتا ہے تو لاہور کھانوں پہ مشہور ہے. آٹومیٹکلی جب کوئی لاہور کا نام لیتے تو اگلے بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں مختلف قسم کے کھانے, کہ لاہور کھانوں پر بڑا مشہور ہے. اس طرح پشاور ہے, پشاور کا جب نام آتا ہے تو پشاور کا کپڑا بڑا زیادہ مشہور ہے, پشاور میں چپل کباب ہوتے ہیں, اور آف کورس ہر بندے کو معلوم ہے کہ نسوار ہمارے پشاور کا بہت زیادہ مشہور ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں مشہور ہے. جب پشاور کا نام آتے ہیں تو ان چیزوں کے نام آٹومیٹکلی ذہن میں آ جاتا ہے. یہ بات میں کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور ہمیشہ لڑکے اس میں پزل ہو جاتا ہے. وہ صرف ایک لائن بولتے ہیں کہ آئی ایم فرام لاہور اینڈ لاہور از اے بیوٹیفل سٹی, اور بس اس کے بعد پھر پھنس جاتے ہیں. تو اس بیوٹیفل کے بعد بھی اور بھی بڑے سارے آپ کے شہر میں مشہور جگہ ہو سکتے ہیں, کھانے پینے کی جگہ ہو سکتے ہیں, کھانوں کے نام ہو سکتے ہیں, یا مختلف قسم کے جگہ ہو سکتے ہیں جہاں پر بندہ سیر و تفریح کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, اچھا ٹائم پاس کر سکتے ہیں. ادھر پہاڑ ہو سکتے ہیں, ادھر واٹر فال ہو سکتے ہیں, ادھر دریا ہو سکتے ہیں, ادھر مختلف قسم کے پونڈز ہو سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں آپ کے شہر میں ہے جو کہ آپ کے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے, اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں سن کر تو اس جگہ کی وزٹ بھی کرتے ہیں, اور بلکہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں شہر میں جائیں. تو یہ سوال ذہن میں رکھ لے کہ یہ ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ کہ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سٹی, اور پھر آپ نے اپنے شہر کے بارے میں بتانا ہے. تو ایسے کینڈیڈیٹ, ایسے سیکیورٹی گارڈ جو اپنے شہر کے بارے میں نہیں ایکسپلین کر سکتے, تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے, اپنے شہر کا نام لکھے اور مجھے بتائے کہ میں اپنے شہر کے بارے میں کیا لکھوں. تو میں اس کو ضرور جواب دوں گا 3-4 لائنوں میں, تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ وہ اپنے شہر کو انٹرویو کے دوران کیسے انٹروڈیوس کر سکتا ہے.
थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।